اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، اور بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے، خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نا، حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں، کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے۔ حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ۔ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے، سجدے کا ذوق۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا۔ جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی۔ ہاں کبھی وسوس آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں۔ تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں۔ وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے، آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی، ساری اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یا اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ کثرت عبادت، نوافل، ہمارے